پل صراط اہل ایمان کے لیے جہنم سے عبور کا ذریعہ اور کفار کے لیے جہنم میں دخول کا ذریعہ۔ وَأَن يُؤْمِنَ بِأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ پل صراط حق ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم اسے تسلیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراط جہنم بنایا ہے، ان الصراط حق، اور فرمایا کہ وہ ایک ایسا پل ہے جو اللہ نے جہنم کے اوپر بنایا ہے اور یہ تلوار کی طرح ہے، ادق من الشعر، فرمایا کہ یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تزل علیہ اقدام الکافرین، کفار کے قدم اس پر سے پھسل جائیں گے اور اہل ایمان کے قدم اس پر جم جائیں گے۔ قرآن کریم نے بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہے، وقفوہم انہم مسئولون فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں لے جاؤ جہنم کے صراط کی طرف۔ صراط ایک پل ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے اہل ایمان کی اور اہل کفر کی آزمائش کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر ہوں گے کہ اہل ایمان جب اس پر سے گزریں تو اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے گزریں۔ حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ لوگ اس پر سے گزریں گے، بعض لوگ بجلی کی چمک کی طرح گزریں گے اور بعض لوگ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی طرح سے گزر جائیں گے، بعض لوگ ایک تیز رفتار سواری کی طرح سے گزریں گے اور بعض لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی طرح سے گزریں گے۔ پل صراط اہل ایمان کے لیے جہنم سے عبور کا ذریعہ اور کفار کے لیے جہنم میں دخول کا ذریعہ۔ ایک کافر جہنم میں داخل ہوگا پل صراط کے ذریعے، اور ایک مومن اللہ تبارک و تعالی اسے اس پر قادر ہوں گے کہ ایک مومن اپنے ایمان اور اپنے عمل اور اپنی خشیت، اپنے تقوی، اپنے تقرب الی اللہ، اپنے درجات کی بلندی کے اعتبار سے اس سے گزرے گا بفضل اللہ تبارک و تعالی الی دار القرار، وہ اس جہنم سے گزر کر دار القرار یعنی جنت کی طرف جائے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَأَن يُؤْمِنَ بِالْحَوْضِ الْمَوْرُودِ، اور اسی طرح ہمیں ایمان لانا چاہیے حوض کوثر پر۔ قرآن کریم نے اس کا اثبات کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کی تفسیر جہاں پر علماء نے لکھا ہے الخیر الکثیر، کہ جہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو بہت سے خیر سے نوازا ہے، بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے۔ وہیں بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے انا اعطیناک الکوثر ای الحوض الکوثر، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو حوض کوثر کی نعمت سے نوازا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ کا حوض ہے، اور یہاں پر اہل ایمان اس سے محظوظ ہوں گے قبل دخول الجنہ، جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی کے حوض سے سیراب ہوں گے، اور پل صراط کے نکلنے کے بعد جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا لم یظمأ بعدها ابدا، اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احادیث کی روشنی میں، احادیث میں چونکہ اس کی وضاحت آئی ہے، مسیرۃ الشہر، اس حوض کی نوعیت بیان کی گئی ہے کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پہ ہوگا، یعنی اتنا لمبا ہوگا کہ 1 مہینے تک انسان چلے تو اس کی مسافت طے کرے۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ اس کے اندر مٹھاس ہوگی، اور اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے وہ پیالے ہوں گے، اور وہ پیالے ایسے ہوں گے اس قدر چمکدار ہوں گے جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ اس سے اہل ایمان اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں گے۔ اتنا بڑا میزان اللہ نے بنایا ہے، اور ان سب کی وسعت ہے کہ اس میں سما جائے اور انسانوں کے اعمال اس میں تولے جائیں۔